أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اس وقت دنیا کی بہترین جگہ پر فرضیت جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ بھی اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے اور اس امت کو خیر امت کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز بخشتے ہوئے ایسا دین دیا ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں، آج کے اس 1400 سال دور جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی دی ہے.
ہم نے آج سے کوئی 2-3 خطبہ پہلے یہ موضوع بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں، وہ باتیں جو آپ نے اس زمانے کے لیے قرب قیامت جو وقت آئے گا اس کے بارے میں کہیں، اور آج ہر بحرف وہ سچ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام حمید میں کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے ہیں ان کی طرف وحی آتی ہے۔ تو ہم نے پچھلے 2-3 خطبات میں اس بات کو سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کون کون سے کام ہیں جو شروع ہو جائیں۔ ان میں سے ہم نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ لوگ مساجد بنائیں گے، بڑی خوبصورت ہوں گی، لیکن وہاں پر عبادت اللہ کی نہیں ہوا گی، اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، نمازی نہیں ہوں گے، مساجد بہت بڑی بڑی ہوں گی، لوگ صرف مساجد کے اندر جائیں گے اور ایک دوسرے کو پر فخر کریں گے کہ ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے باپ دادا نے بہت خوبصورت مسجد بنائی۔ یہ قیامت کی نشانی اور پوری ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ فخر کریں گے اپنے حسب پر، نسب پر، اپنی ذات پر، برادری پر، غرور اور تکبر عام ہو جائے گا۔ پھر ہم نے ایک خطبے میں یہ بھی سنا تھا، یہ سمجھا تھا قرآن و حدیث میں سے کہ لوگ حرام کا ارتکاب کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے جو کما رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ آج ملک پاکستان کے اندر حکومت کی سرپرستی میں، جبکہ ہمارے تینوں دساتیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور 1973 کے آئین کے اندر یہ واضح ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، لہٰذا سود کو یہاں سے ختم کیا جائے گا۔ اور آج تک ابھی پچھلے سال فیصلہ آیا ہے شرعی عدالت کا، 33 سال کے بعد 1992-93 سے لے کر ابھی 2023 میں فیصلہ آتا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے۔ یہ سود جتنا معاشی نظام ہے ہمارا، یہ سود کے اوپر ہے، ہمارا بینکاری کا نظام، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے۔ اور ہمارے ملک کے حالیہ وزیر اعظم جو اس وقت موجود تھے، اور یہ بینکوں والے سارے پریشان ہو گئے اور جا کر یہ سٹے لے لیا کہ اس سود کو ابھی ختم نہ کیا جائے، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا، جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے، آج کے اس مختصر وقت میں جو ہماری پیشین گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں میں اور آپ سب جو ہے اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ اس کو ذرا آج غور سے سننا ہے اور اپنے دماغ اور دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جانا ہے، اور پھر اگر ہمارے اندر بھی وہ چیز ہے تو اس سے ہم نے بچ جانا ہے۔ اگر وہ غلط ہے اور اگر ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، ہم صحیح ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 سے میں نے مختصر سا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جہاں بیٹھتا ہے وہ اکیلا ہو یا اس کے ساتھ 2 ساتھی ہوں، جہاں بھی وَهُوَ مَعَكُمْ، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تعداد بھی ذکر کی ہے، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سرگوشی کرے، بیٹھ کر گفت و شنید کرے، میٹنگ کرے، ثلاثۃ، 3 آدمی بیٹھ جائیں، بند کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے وَهُوَ ثلاثۃ الا هو رابعهم، مگر وہاں پر چوتھا میں ہوتا ہوں، معکم، تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی 5 آدمی بیٹھتے ہیں، میں چھٹا وہاں پر ساتھ ہوتا ہوں۔
اور اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، باخبر بھی ہے جو تم باتیں کرتے ہو۔ اور اگر اکیلا بھی ہوگا تو دوسرا کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار ثور کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، پریشان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا لا تحزن، اے ابوبکر غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے ماں کا مطلب ہوتا ہے، ماں لفظ عربی گرامر جس نے بھی تھوڑی سی پڑھی، طالب علم پڑھے لکھے بیٹھے ہیں سرچ کریں گے، ماں کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساتھ، جہاں پر جیسے آپ اور بھائی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہے ماں کا مطلب۔ عربی کے اندر کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہے اس وقت، جیسے آپ فون میں کہیں یہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی اس وقت میرے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ فون آئے بھائی یہ میرا بیٹا جو ہے نا، میرا بھائی، تو آپ کہیں میرے ساتھ موجود ہے، آپ پریشان نہ ہو، تو وہ تسلی میں آ جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ان کافروں سے بچائے گا جس نے ہمیں مدینہ مکہ سے نکالا ہے، سامنے کھڑے ہوئے تلواریں سونت کر، اب وہ اللہ ہمیں اس غار کے اندر بھی بچائے گا۔ جب حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ کافر اپنے پاؤں کی طرف نظر کرے تو ہمیں دیکھ لے گا، بالکل غار کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو نہیں پتا، اللہ نے۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ، اور کتنا ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے اس وحی کو پڑھ کر سنا دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم قریب ہیں۔ اللہ نے لفظ کتنے خوبصورت ہے، کہتے ہیں عربی بڑی مشکل ہے، میں آپ کو ہر خطبے میں کہتا ہوں عربی کے 80 سے 90% الفاظ وہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں پر اللہ کے نحن، ہم، اقرب، قریب ہیں، بہت زیادہ قریب ہیں۔ اقرب افعال کا صیغہ ہے اس میں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، پھر اللہ نے مثال بھی دی کتنا، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، اور کہتے ہیں جی اللہ تو بہت دور ہے، اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے آپ کو کہے ایک بندہ آپ میرے ہر وقت قریب ہیں، ساتھ ہیں، آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے ڈائریکٹ آ کر بتانا، اور پھر بھی آپ اس کے اندر وسیلے بنائیں تو وہ خوش ہوگا بندہ۔ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی بڑا جو ہے وہ چیف آف آرمی ہے، آپ کہیں جی میں تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں ہر وقت، اور پھر اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کوئی جنرل کو ساتھ میں وسیلہ بنائیں تو وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ بھئی آپ تو میرے ساتھ ہو تو ڈائریکٹ مجھے کیوں نہیں بات کہی؟ بیان نہیں۔ اسی طرح اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آج کے اس خطبہ میں ہم نے اسی بات کو ذہن میں رکھنا، اللہ کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ وہ کیسے ہے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو ہمارا ایمان ہے اللہ ساتھ ہے، اللہ اتنا قریب ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اس کی کیفیت کو بیان کرنا وہ ہماری عقل اور فہم سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، لطیف خبیر بھی ہے، وہ باریک بین بھی ہے۔ اللہ کی جو صفات قرآن کے اندر آ گئی ہیں ان کو من وعن ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ کے ساتھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ ہم تشبیہ نہیں دے سکتے جیسے میں اور آپ ساتھ ساتھ ایسے اللہ نہیں، یہ نہیں، جیسے کما یلیق بجلالہ، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے وہ ویسے ہمارے ساتھ۔ یہ بھی اصلاح کرنی ہے۔ بڑے لوگوں نے یہاں سے دھوکہ کھایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو شاید ہمارے اندر ہے۔ یہ جو ہمارے صوفیہ ہیں یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، بس اللہ نے کہہ دیا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے اوپر ہمارا یقین۔ اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ
کوئی کام گڑبڑ نہیں کرتے۔ اللہ نے جب کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، 3 ہوتے ہو چوتھا ہوتا ہوں، 5 ہوتے ہو چھٹا ہوتا ہوں، تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، نبی کریم نے فرمایا اے ابو بکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج اسی بات کو ہم بھول چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ آئیں گے، بڑے نیکیاں کیا ہوں گی، بڑے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا کے اندر ایسے اڑا دے گا جیسے تیز آندھی اور طوفان میں تنکے اڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ اپنی جلوت اور خلوت کے اندر اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ ہونے سے منکر ہو جائیں گے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ جب وہ خلوت کے اندر ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر حلال جاتا ہے۔ آج کی یہ پیشین گوئی جو ہے، یہ حدیث میرے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بس آج کی یہ حدیث ہم نے سننی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر اپنا جائزہ لیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں البتہ ضرور بے ضرور جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ عالم علم، میں جانتا ہوں، نون تشدید والا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بے ضرور، سختی کے لیے، تاکید کے لیے۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو آپ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت کے ساتھ، کتنی تاکید کے ساتھ، کتنی سختی کے ساتھ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ضرور بے ضرور جانتا ہوں ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، من امتی، جو میری امت سے ہوں گے، کسی اور نبی کی امت سے نہیں ہوں گے۔ ہم نے سمجھا ہوا نا، ہم تو نبی کے امتی ہیں۔ ہم نے ایک رات کو، ابھی یہ پرسوں کل رات گزری ہے، پچھلی شب معراج، بس رات کو ہم نے جاگ لیا ہے، عبادت کی ہے، دن کا روزہ، جبکہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا قطعاً ذکر نہیں ہے، اور جس باتوں کا حکم ہے وہ ہم نے کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے، فلاں جو جہلا ہیں ان سے علم لیتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی بات کرے وہ کہتے ہیں یہ تو کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے باپ دادا وہ غلط کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں بتایا، من امتی، میری امت سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت، وہ آئیں گے قیامت کے دن، بحسنات، نیکیوں کے ساتھ، نیکی نہیں کہا، نیکیوں کے ساتھ۔ کتنی نیکیاں؟ اب ذرا یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں، بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، ایک تہامہ پہاڑ، جو جن بھائیوں کو اللہ لے کر گیا ہے حج اور عمرے کے لیے، مدینہ شریف میں گئے ہوں گے، احد پہاڑ بھی ہے، تہامہ پہاڑ بھی دیکھا ہوگا، وہاں پر دکھاتے ہیں یہ پہاڑ، تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ جو تہامہ پہاڑ ہے نا مدینہ کے قریب، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ، اللہ بنا دے گا ان نیکیوں کو ہَبَاءً مَنْثُورًا، ہوا کے اندر اڑا دے گا، ہَبَاءً مَنْثُورًا، تنکوں کی طرح، جیسے آندھی اور طوفان میں تنکے اڑ جاتے ہیں، بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا راکھ کی طرح۔ قال ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ہمارے لیے ان کی کچھ صفات بیان کر دیں، ان کی نشانیاں بتا دیں، جلہم لنا، ہمارے لیے وضاحت کر دیجئے، اللہ نکون منہم، یہ نہ ہو کہ ہم انہیں میں سے ہو جائیں، ہم بھی وہ کام کر لیں، ذرا ہمیں بتا دیں وہ کون سے بدبخت ہیں جو اللہ کے سامنے اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، پوری زندگی کی محنت۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہم اخوانکم، پریشان نہیں ہونا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہارے جیسے،
تمہاری قوم قبیلے تمہارے بھائی ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ اور وہ وہی کام کریں گے، من اللیل رات کو، کما تأخذون جیسا کہ تم کرتے ہو، رات کو نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، دن کو روزہ بھی رکھیں گے، ساری رات شب معراج شب برات کو جا کر انہوں نے تسبیحاں بھی پڑھی ہیں، نوافل بھی پڑھے ہیں، دن کا روزہ بھی رکھا ہے، لیکن نمازیں 5 پوری کتنے ہیں ذرا؟ اور اس سے اگلے دن ذرا ان سے پوچھ لیں کہ جنہوں نے وہ کام کیا ہے اس سے اگلے دن 5 نمازیں پڑھی۔ ہم نے یہ ذہن میں بنایا ہوا کہ بس ایک دن میں نے یہ عبادت کر لی نا تو میں کامیاب ہوں۔ ذرا یہاں پر دیکھیے نبی کریم فرماتے ہیں بیضا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں ہبا منصورہ ہو گئی۔ اب نبی کریم یہ فرماتے ہیں وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وہ ویسے ہی رات کو اٹھ کر قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ اب یہ آخری الفاظ ہماری بات بھی مکمل ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ لیکن وہ ہوں گے اقوام ایسے لوگ ایسی قوم اذا خلوا جب وہ خلوت میں ہوں گے، الگ ہوں گے، رات کی تاریکی ہوگی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، وہ ایسے حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، الگ میں اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ سمجھیں گے کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ حرام کا ارتکاب کریں گے، انتہکوها تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، حدیث ابن ماجہ کی ہے، 4245 نمبر حدیث ہے، آپ جا کر سرچ مار سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لینا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمپل بتا دیا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ راتوں کو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ آج ہماری نوجوان نسل، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اسٹوڈنٹ، بڑے لوگ ساری رات فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ راتوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ پرنٹ میڈیا، یہ الیکٹرونک میڈیا، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ ذرا آیت ہے، سورۃ النور ہے، کھول کر پڑھ لیجئے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظن فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنوں کو، کن کو؟ کافروں کو نہیں، غیر مسلموں کو نہیں، قل للمؤمنین مومنوں کو کہہ دیجئے، مردوں کو کیا کرنا ہے؟ یغضوا من ابصارہم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظن فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے رکھیں۔ آج ملک پاکستان میں خصوصاً اور بالعموم پوری دنیا کے اندر ہمارے نوجوانوں کی نظر، ہماری نظر محفوظ نہیں ہے، کسی کی ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ ہماری نظروں سے محفوظ نہیں ہے، اور سب سے بڑا فتنہ ہے اسکرین کا ہے، اور جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے، یہ اپنی نظروں کو پاکیزہ نہیں رکھ سکتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث تو سنی ہے نا، سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہم یاد نہیں رکھتے ہیں۔ یاد تب رہے جب ہم عمل کریں گے، چیز یاد تب رہتی ہے۔ MBBS کر جائے پریکٹس نہ کرے تو وہ MBBS کہلاتا نام کے ساتھ ڈگری لیے پھرے، کوئی اس کو جاب نہیں دیتا ہے، وہ اپنا کلینک نہیں چلا سکتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا ہاسپٹل بنا لے، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، آپریشن نہیں کرتا ہے، وہ سرجن، وہ ڈاکٹر، وہ MBBS کسی کام کا ہے، وہ انجینئر ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں انجینئرنگ میں آ کر کام نہیں کرتا ہے، ڈگری لیے پھرتا ہے، کوئی اسے جو ہے وہ کام نہیں دیتا ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ بھائی تمہارا تجربہ کتنا ہے؟ کبھی تم نے کام کیا بھی ہے؟ کام اسی کو دیا جاتا ہے جو اس کام کو کرتا بھی رہا۔ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی کام کرتے ہیں،
آپ نے کسی بندے کو ہائر کرنا ہو، میاں صاحب، ابھی میں سن رہا تھا، فون آ رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا میاں صاحب بتائیں گے میں نے کیا کروں؟ میاں صاحب نے اس کو پورا بتایا ہے 2 منٹ کے اندر کہ یہ کام کرنا ہے۔ یہ پریکٹیکل لائف ہے، انہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ آج ان کے ورکر کام کر رہے ہیں، وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے پوری ان کی سٹرگل ہے، محنت ہے، پریکٹیکل لائف ہے۔ ایسے نہیں یہ اتنی بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا کام۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیں، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ زبان اور شرمگاہ ہے۔ آج ہماری زبانیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرنا یہ عام ہو چکا ہے، اور نظر کی بے حرمتی، نظر کو اتنا ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اتنا یہ ہمارا جانور سرکش ہو چکا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کبھی ہم نے، اور سوشل میڈیا تو ایسے آپ کوئی اور چیز ڈھونڈ رہے ہوں تو وہاں پر تصاویر آ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ، اب بتاؤ کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنا حلال ہے؟ حرام ہے۔ آپ یہ گوارا کرتے ہیں کہ آپ جا رہے ہوں، آپ کی بہن بیوی بیٹی ماں آپ کے ساتھ ہو اور کوئی دوسرا تاڑ رہا ہو، مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، اور آپ جو ہے وہ غلط تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دیں گے۔ میں اور آپ آج اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے اوپر کہ جو ہے وہ صداقت ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ سب کو، اور جو بھی سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی راتوں کو، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، سورۃ النور کی آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، یغضضن من ابصارہن، اور پھر اللہ نے وقل للمؤمنات، اللہ نے پھر مومنات عورتوں کو الگ سے کہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن عورتوں کو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ قرآن کے اندر کہیں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مردوں کو بھی وہی حکم کے لیے الگ کہا ہو، عورتوں کو بھی ہو۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مرد عورتیں اسی میں شامل ہیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ، حج۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ نا حضرت امہات المومنین میں سے ایک آئیں اور کہا اللہ کے نبی، ام سلمہ ہے شاید، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہر جگہ مردوں کا ہی ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرو، وہاں پر بھی اللہ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا کہ مردوں کو کہا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ، ہمارا عورتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں پھر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بات تو ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ نے تمام لوگوں کو کہا ہے، لیکن اللہ نے عزت اور تکریم انسان کو، مرد کو اللہ نے مقام دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، وہ ان کا ایک فضیلت ہے، درجہ ہے، تو اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے، آپ اسی کے اندر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر پوری ایک آیت بھی بیان کر دی اور اس کا جواب دے دیا، اور اس کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت نازل کر دی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اللہ نے پوری والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور پورا ایک ہی دفعہ ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ تمام کام عورتوں نے بھی کرنے اور مردوں نے بھی کرنے۔ لیکن یہاں پر سورۃ النور میں جب بہت ہی ایک اہم مسئلہ آیا، اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظن فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی کہہ دیں، مومنوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں سے بھی کہہ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی کہہ دیں، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی جگہ پر اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا ہے۔
آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں موبائل اینڈرائڈ، اللہ کی پناہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا طوفان بدتمیزی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اور اپنے گھروں کی تصاویر صبح سے شام تک میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، بیڈ روم سے لے کر آپ کا کچن اور آپ کا آنا جانا کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھنے والے وہ یہ یوٹیوبر، بھائی اس کو استعمال کریں سوشل میڈیا کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اٹھتے کھاتے پیتے جاگتے اور دیکھنے والے اتنے کتنے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں ہیں۔ وہ جو جن کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منہ پوجنا نہیں آتا، آج وہ بڑے بڑے گاڑیاں لیے پھرتے ہیں اور گھر بنا لیے، یہ کمائی حرام کی، حرام کام پر۔ اور دیکھنے والے وہ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ مجھے بتائیے، میں اور آپ، یہ ایک سوال ہے میرا، بتائیے اس یوٹیوب سے، وہ یوٹیوبر کی صبح سے شام تک کو دیکھنے والے کو کیا ملتا ہے؟ وہ لذت کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی یاد رکھیں، فرمایا میری امت کی کثرت مرے گی کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج ہمارے اندر پریشانیاں، گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اچھے بڑے ہنستے ہوئے گھر، وہ کیا ہے؟ ہر ایک چیز ہم بنا کر فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، کوئی اب ہر ایک کی نظر جو ہے وہ اچھی تو نہیں ہے، اور نظر لگ جاتی ہے، اور اچھا بھلا بندہ کیا ہے جی، پتہ نہیں ہوا کیا ہے جی، وہ چلا گیا، اچھا بھلا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج ہر بہر پوری ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس وقت جب اکیلے ہوں گے، خلوت کے اندر ہوں گے، ان کو اپنے اوپر حلال جانیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، راتوں کو ہم جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل، عورتیں بھی ہیں اس میں، مرد بھی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں، ساری رات فحاشی و عریانی، کھانے پینے میں، آنے جانے میں محفلیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بچائے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن صبح کو تو ہم بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات یہ سارے کو، اور رات کو ہم وہ سارا جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے، اگر ہم اس کے اندر ملوث ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات سے محفوظ رکھے، اور یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں حبام منصورہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔